السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ہربلسٹ ڈاکٹر عبدالسمی، پی جی اسکالر ہمدرد یونیورسٹی۔ بنیادی طور پہ تو 2-2.5 مہینے سے میرا ٹاپک جو ہے وہ انفرٹیلٹی کے اوپر ہے۔ بہرحال اس دفعہ تھوڑے سے بچے جو پیدا ہو گئے ہیں اور بڑے ہو رہے ہیں، اب میں ان کے حوالے سے تھوڑا سا بات کر لوں تاکہ یہ کام تھوڑا سا آسان ہو جائے۔ بہرحال ڈاکٹر اکرم، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام کو جاری کیا ہوا ہے، جو ہمارے روایتی جملے ہوتے ہیں، کیونکہ بہرحال ایک اچھی کاوش تو ہے یہ۔ تو میں بچوں کے حوالے سے کچھ باتیں کرنا ہوں، جس میں خاص طور سے عالمی یوم اطفال جو تھا، جو پچھلے دنوں منایا گیا تھا، تو جس کے اوپر بہت سارے بچوں کو تو خیر پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کوئی عالمی یوم اطفال ہوتا ہے یا ہمارا بھی دن منایا جاتا ہے، جسے ہم یونیورسل چلڈرن ڈے کہتے ہیں۔ بنیادی طور پر میں اس بار جو بات کرنا چاہتا ہوں بچوں کے حقوق کے حوالے سے بات ہے کہ 20 نومبر کو یونیورسل چلڈرن ڈے منایا جاتا ہے۔ تقریباً 1959 کی بات ہے، اس وقت اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے بچوں کے حقوق کا اعلامیہ منظور کیا تھا، اور اس اعلامیہ میں زور دیا گیا تھا کہ بچوں کو خوراک، صحت کی دیکھ بھال، تعلیم اور استحصال سے تحفظ کا حق حاصل ہے، اور بچوں کے حقوق کو یقینی بنانے کے لیے بین الاقوامی برادری کو اس کا ذمہ دار بنایا۔ تو اب یہ چاہیے کہ ہم بچوں کے حقوق کا خیال رکھیں، جس میں ہمیں بہت ساری چیزوں کا تو خیر پتہ ہی نہیں ہے، یہ بھی بہت لمبی اس کی تفصیل ہے اچھی خاصی، لیکن یہ کہ میں نے اس کو تھوڑا سا مختصر انداز سے ایک آؤٹ لائن پیش کی ہے کہ ہمیں بچوں کے لیے کچھ خیال رکھنا چاہیے، کچھ ہمیں لوگوں کے بارے میں معلومات تو ہوں کہ ہم انہیں کر کیا رہے ہیں اور کیا غلط کر رہے ہیں، کیا صحیح کر رہے ہیں اور کیا احتیاطیں ہمیں کرنا چاہیے۔ کیونکہ جو بچے ہیں، ہمیں ان کو سب سے پہلے ہمیں ان کی خوراک کا خیال رکھنا ہے۔ ہم ہر بچے کو اس کے مطلوبہ خوراک دے سکیں، جو کہ اچھی خوراک ہو۔ مطلب خوراک سے یہ نہیں ہے کہ جو بچہ جو کھانا چاہے وہ نہیں ہے، لیکن ہم جسے اچھی خوراک کہتے ہیں، معیاری خوراک کہتے ہیں، وہ ہونا چاہیے۔ اس کی صحت کے پورے فائدے حاصل ہوں، صحت کی اس کی دیکھ بھال ہم کر سکیں، تعلیم اور استحصال سے محفوظ رکھیں اس کو، کہ اس کے اوپر بلا وجہ کا کوئی زور زبردستی نہ ہو، کوئی دباؤ نہ ہو، اس کی مرضی کے خلاف بہت ساری چیزیں نہ ہوں۔ ٹھیک ہے، ہمیں اس کو صحیح باتیں سکھانی چاہیے۔ مرضی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بچہ جو جی چاہے کھائے، جو جی چاہے کھیلے اور ہم اس کو روکیں بھی نہ، یہ نہیں ہے کا مطلب ہوتا ہے۔ اس سے ہوتا ہے کہ جو اس کے صحت کے لیے ضروری ہے، جو اس کے آگے مستقبل کے لیے ضروری ہے، ہمیں وہ چیزیں اس کے لیے کرنی چاہیے۔ تو اقوام متحدہ نے بچوں کے حقوق کو یقینی بنانے کے لیے بین الاقوامی برادری کو اس کا ذمہ دار بنایا، اور کہا کہ وہ تمام منصوبہ بندی میں بچوں کے حقوق کو سب سے آگے رکھے، کیونکہ بچے لازمی چیز ہے کہ ہمارا مستقبل ہے، تو ہمیں ان بچوں کے حقوق کو خیال کرنا چاہیے۔ بچوں کو کسی ایسے کام کی ذمہ داری نہ دی جائے جو خطرناک ہو، جو ان کی تعلیم میں رکاوٹ پیدا کرے۔ مطلب ان کے گھر کے کام یا باقی کام اتنے زیادہ کرواتے رہیں کہ وہ تعلیم حاصل نہ کر سکیں، انہیں خطرناک کام دے دیں جو ان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو، جو بڑوں کے کرنے کے کام ہیں لیکن آپ بچوں کو لگا کے رکھیں کہ کم پیسوں میں مل جائیں گے، یا ان کی صحت کے حوالے سے اس میں کوئی نقصان ہو۔ تو یوم اطفال منانے کا مقصد یہ ماننا ہے کہ ملک کا مستقبل جو ہے وہ بچوں کے ہاتھ میں ہے۔ ہر بچے کو تعلیم، صحت اور خوشگوار بچپن کا حق حاصل ہے۔ ہمارے یہاں جیسے بچے جو ہوتے ہیں کاموں میں لگا دیے جاتے ہیں کیونکہ گھر کو بھی چلانا ہے، بہرحال ان کی بھی اپنی مجبوری ہے کہ باپ اکیلا نہیں کر سکتا، باپ بوڑھا ہے یا بیمار ہے یا ماں بیمار ہے، خرچے زیادہ ہیں، تو بچے کو بھی کبھی نکے کو کسی دکان پہ لگا دیتے ہیں، کام سیکھنے پہ لگا دیا جاتا ہے۔ تو میں بہرحال بہت حد تک سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک برائی نہیں ہے کہ اگر بچے کو ہم تھوڑی سی تعلیم اور تھوڑا سا کوئی ہنر اس کو سکھاتے رہیں، تو وہ معاشرے کے لیے ایک بہت ہی کارآمد بندہ بن جائے گا، ایک کارآمد بچہ بن جائے گا۔ بچوں کے لیے معیاری تعلیم فراہم کرنے کے لیے اسکولوں اور اداروں کے قیام کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ عالمی یوم اطفال کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ اپنے بچوں کو تحفے تحائف دیے، پارٹیاں دیں، یا پھر اس دن اسکول کی چھٹی کر دے کا دن ہو گیا کہ جی اس دن اسکول کے بچوں کی چھٹی کر دی۔ تو یہ ایک چھوٹا سا غلط تصور ہے۔ ویسے خیر ہمارے یہاں پاکستان میں تو مجھے بھی نہیں پتا، میں آرٹیکل لکھ رہا تھا تو مجھے پتا چلا کہ اچھا یہ بچوں کا عالمی دن منایا جاتا ہے، لیکن ہمارے بچوں کو تو نہیں پتا تھا کہ اس دن کوئی دن منایا جا رہا ہے، یا ان کے اسکول میں کوئی ایسی تقریب تھی، یا ان کو وہاں پہ کوئی گائیڈ لائن دی گئی، جہاں انہیں کوئی ٹیبلو شیبلو یا کوئی اس قسم کے فنکشن کیا گیا کہ جی بچوں کو پتا چلے کہ آج جو ہے ان کا دن ہے۔ تو ویسے کسی کا بھی دن پتہ ہی نہیں ہوتا اب تو، بس سب دن منائے جا رہے ہیں، کہ کیوں منا رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے نہیں معلوم۔ تو ہر بچے کی منفرد ضروریات اور صلاحیتوں کو تسلیم کرنے
اور ان کے فروغ کے لیے محفوظ اور صاف ستھرا ماحول بھی پیدا کرنے کا دن ہے، کہ ہم ماحول کے اندر ان کو ایک اچھا ماحول بچوں کو ہم دے سکیں کہ جی آپ اپنے کاموں کو، اپنی چیزوں کو آزادانہ طور پہ اور خوش دلی کے ساتھ کر سکیں۔ یہ نہ ہو کہ جیسے ہمارے یہاں پٹائیاں ہوتی ہیں، خیر اب تو اسکولوں میں بھی ابھی بھی ہوتی ہیں پٹائیاں، اسکولوں میں، مدرسوں میں وہ مار مار کے سمجھتے ہیں کہ جی ہم اس بچے کو سدھار دیں گے، تو یہ ایک بہرحال غلط طریقہ ہے، بچوں کے حقوق کے بھی خلاف ہے، اور ان بچوں کی جو دن منایا جاتا ہے، یہ ان کی تخلیقی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کا دن ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بچوں کو ان کے پینٹنگ، ان کے آرٹ، ان کا کھیل کود اور ان چیزوں کی تقریر کرنے کا جو مختلف فن ہے، قرأت ہو، نعت ہو، اور ان کے جو دوسرے جو ان کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے جو وہ کرنا چاہیں، اس میں سنگنگ وغیرہ بھی شامل ہو سکتی ہے، قومی نغمے، ملی نغمے بھی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے تمام مقابلے خاص طور سے اس دن تو ضرور کرائیں، لیکن جن بچوں کو اچھا یہ سب کچھ آتا ہے تو ہم ان کو خصوصی موقع دیں کہ جی آپ یہ سارے اپنی صلاحیتوں کو آزمائیں۔ ہم نے بہت دیکھا ہے بچوں کو کہ وہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں اور اتنے شاندار کرتے ہیں، پینٹنگ بہت اچھی کر رہے ہوتے ہیں، کچھ اچھی چیزیں بنا رہے ہوتے ہیں، اچھے دماغ آئیڈیاز آتے ہیں، اور یہ آئیڈیاز ہی اصل میں ان چیزوں کو بہت زیادہ یعنی کہ آپ کو اجاگر کرنے میں ہمیں مدد دیتے ہیں۔ بہت سارے آئیڈیاز اسی طرح غلطی سے بھی پچھلے دنوں جو تھا لاہور کے اندر پنجاب میں اسموک کے چکر کے اندر انہوں نے مصنوعی بارش کری تھی، تو میں پڑھ رہا تھا کہ ایسے کوئی 50-60 سال یا اس سے آگے پیچھے جو تھا کسی شخص نے غلطی سے یعنی تجربہ وہ کچھ اور کر رہا تھا، اور ایک تجربہ کیا تو اس کے اس طریقے سے بارش کا اسے اندازہ ہوا، اور پھر اس کے بعد اس کے ٹاپک کے اوپر کام ہوا اور انہوں نے یہ مصنوعی بارش میں مہارت حاصل کرنی شروع کر دی۔ تو یہی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ چیزیں غلطی سے ہوں یا اچھی طریقے سے ہوں، لیکن ایک تخلیقی صلاحیتیں جو ہے بچے کی ہمیں اجاگر کرنی ہیں بس۔ ہمارے جیسے ملکوں میں حالانکہ چائلڈ لیبر بہت زیادہ ہوتی ہے، بچوں کی اسمگلنگ ہوتی ہے، اور بچوں سے زیادتی بھی، بچے گلی میں کتے اور بلیاں کھیلتے رہتے ہیں، گلی ڈنڈا والا زمانہ چلا گیا، میرا خیال ہے ابھی بھی گاؤں دیہاتوں میں تو یہ سب کچھ ہوتا ہی ہوگا، کیونکہ یہاں بھی کھیلنے کے تو نہیں ہے، جو بڑے لوگ ہیں جن کے پاس سہولتیں ہیں وہ موبائل اور لیپ ٹاپ اور اس ٹائپ کی چیزوں پہ ویڈیو گیمز یہ کھیل کے اپنا وقت گزارتے ہیں، ٹی وی کو جو اس سے کم ہے وہ ٹی وی کے اوپر کارٹون نیٹ ورک دیکھتے ہیں، باقی جو ہے گلی محلوں میں ڈبو اور یہ جو کیا ہوتا ہے پٹی گیم، کیا فٹ بال گیم جو ہے فٹ بال ہینڈ گیم، تو گراؤنڈز میں تو نہیں ہوتی، پہلے بھی گراؤنڈ کا شور ہوتا تھا، گراؤنڈ نہیں ہے، اب کھیلنے والے نہیں ہیں، گراؤنڈ اور ختم ہوتے گئے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بچوں کے لیے اس قسم کے مواقع فراہم کریں۔ تو اس طرح یہ دن ان بچوں کے حقوق کے تحفظ اور ان کے بہتر مستقبل کے لیے کام کرنے کا دن ہے، کہ ہم ان کے مستقبل کو بہتر کریں۔ اگر ہم بچوں کا مستقبل دیں گے تو یہ ہمارا بھی مستقبل بہتر ہوگا، کیونکہ ہمارے بچے جو ہے وہ بنیادی صحت اور اچھی تعلیم سے محروم ہیں۔ ہم چائلڈ لیبر کو بھی روکنے میں ناکام ہیں، کیونکہ بہرحال ہماری اپنی بھی مجبوریاں ہیں کہ چائلڈ لیبر ہمیں کیونکہ سستی ملتی ہے، بچوں کو گھر والے اس لیے بھیج دیتے ہیں کہ چلو بھائی کسی کام سے تو لگا رہے گا، گلیوں میں آوارہ اور اس طرح نہ پھرے۔ تو ہم نے اصل میں بچوں کو نا پرائمری تعلیم مہیا نہ کر کے ان کا اور اپنا بھی مستقبل تاریکیوں میں ڈال دیا ہے۔ پرائمری تعلیم بھی کم سے کم ہمیں پرائمری تعلیم یا سیکنڈری تعلیم تک تو ہم بچوں کو ضرور لے جائیں تاکہ کچھ پڑھنا جائے۔ ایسے محلے کے اندر کھیل کود کے نا میں نے بھی ایک دفعہ ایک بچہ رکھا، صبح میں ڈبہ لیا ہے، کہیں گے بھائی اسے کچھ کسی کام پہ لگا لیں اپنے کلینک میں، تو وہ کام نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے کہا بھائی کام کرنا کیوں نہیں چاہتے؟ کہ مجھے گھومنے پھرنے کا بہت شوق ہے۔ تو ان کو بھائی گھومنا پھرنا ہے، اس کو سمجھایا کہ گھوم پھر تو تب بھی سکتے ہو، پیسہ کماؤ، پیسہ ہوگا، پیسے کے بعد تم چلے جاؤ گے۔ کہنے لگا نہیں نہیں مجھے کام کرنے کا تو کوئی شوق ہی نہیں ہے، چلا گیا۔ تو یہ بھی ایک غلط چیز ہے کہ بچوں کو ہمیں دونوں کام سکھانے چاہیے۔ جیسے پہلے ہوتا تھا کہ جو آگے بڑھنے والے بچے ہیں کہ جو صبح کے اندر پڑھتے ہیں، دوپہر کے اندر کام کرتے ہیں، اور شام کو کھیل کود کرتے ہیں، رات کو آرام کرتے ہیں، تو فالتو ٹائم ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ ہمیں بچوں کو یہ سکھانا چاہیے کہ کوئی نہ کوئی ٹیکنیکل کام آنا چاہیے کسی بھی قسم کا۔ حالانکہ یہ جو مطلب کا کام ہوتے ہیں، کمپاؤنڈری کا کام ہوتا ہے، یہ بھی ہے، آدمی سیکھ لیتا ہے۔ لوگوں نے تو اپنی اپنی دکانیں کھول لی اسی چکر میں، دواؤں کی پہچان ہو گئی بہت اچھی تنخواہ پہ، اور تھوڑا سا پڑھ لکھ گئے تو اور زیادہ ان کے یہ چیزیں لیے فائدے مند ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بچوں کو کم سے کم پرائمری تعلیم تو ضرور دلائیں۔ جب تک ہم سب مل کر کوشش نہیں کریں گے تو تب تک ہم اپنے ملک کو عظیم اور کامیاب بنانے میں ناکام ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ بچوں کی صحت، تربیت اور کردار سازی، جب ہم بچوں کی صحت کے حوالے سے فکر مند ہوتے ہیں تو اصل میں یہ بھی بچوں کی کردار سازی اور تربیت کا ہی مرحلہ ہے، کیونکہ صحت ہے تو سب کچھ ہے۔
بچوں کی صحت اصل میں ہے کیا؟ بہت ساری مائیں شکایت کرتی نظر آتی ہیں کہ ہمارا بچہ کچھ کھاتا ہی نہیں ہے۔ مطلب کھانا کھانے سے ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ میرا بچہ جو ہے وہ موٹا نہیں ہے گا، وہ زیادہ تر اپنے بچے کو موٹا کرتی نظر آتی ہیں۔ تو صحت یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے بچے کو موٹا کر لیں، وہ بچہ موٹا تھا گبلو تھا تو 1 2 سال 3 سال تک تو اچھا لگتا ہے، لیکن پھر اس کے بعد وہ اچھا نہیں لگتا ہے، کیونکہ پھر وہ صحت مند بچہ نہیں ہو رہا ہوتا، آپ نے اس میں موٹاپا چڑھا دیا۔ تو اپنے بچے کو موٹا کرنے کی کوشش کر کے جو ہے نا آپ اس کے لیے بہت سارے امراض کا باعث بن رہی ہیں، پھر وہ بہت سارے اس کے لیے مرض شروع ہو جائیں گے۔ تو مائیں اپنے بچوں کی اصل میں میرا مشورہ میں یہ ہوتا ہے کہ اپنے مائیں اپنے بچوں کو متوازن غذا پر توجہ دیں، کہ ان کی ایک اچھی ڈائٹ ان کو کریں، ان کو صحت یہ کہ ملے، صحت بخش غذا ملے۔ ان کو شروع ہی سے پھل اور سبزیاں کھلانے کی کوشش کریں، کہ آپ جتنے پھل اور جتنے سبزیاں موسم کی ہیں ان کو وہ بھی کھلائیں، گوشت بھی کھلائیں، سب کچھ ان میں کھلائیں۔ کیونکہ ہمیں مجھے جو ہے نا یہ زیادہ تر یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں بچوں کو سمجھانے کی بجائے نا ماؤں کی تربیت پر توجہ دینی چاہیے، کیونکہ مائیں اگر تربیت تب تک آپ کو پتا ہے آج کل کی جو مائیں کیسی ٹائپ کی مائیں ہو گئی ہے کہ ان کے پاس خود اپنی کوئی ٹریننگ نہیں ہوتی، اور وہ دوسرے بڑوں سے ٹریننگ لینا یا بات کرنا اپنی کیا کہنا چاہیے کہ اپنی بیوقوفی نہیں، کیا کہنا چاہیے کہ اپنی کم علمی کی وجہ سے وہ ان لوگوں سے مشورہ نہیں کرتی، اپنی انسلٹ سمجھتی ہیں کہ ہماری توہین ہوگی کیا، اپنی اماں سے بھی کچھ مشورہ کر لیا کچھ اس سے، لیکن باقی وہ خود ہی یوٹیوب اور یہ دیکھ کے کر رہی ہوتی ہیں۔ حالانکہ یہ غلط طریقہ ہے، ہمیں اپنے بزرگوں کو اپنے ساتھ شامل کرنا چاہیے، اور بزرگوں کو بھی ان لوگوں کو مشورے دینا چاہیے، لیکن بزرگ بھی اپنی عزت بچا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہمیں کچھ سننے کو نہ مل جائے۔ تو ہمیں کی بجائے ماؤں کے لیے کوئی ایسا کورس یا ایسی چیزیں یا ایسا لیکچر ہونے چاہیے کہ بھائی آپ ہی اپنے بچوں کے اوپر کیسے توجہ دینی ہے، کیا کرنا ہے، کیونکہ محض بچوں کی پسند کے مطابق غذا کھلا کر ہم غلط روایات قائم کرتے ہیں۔ جیسے بھی میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ بچے کی جو آزادی سے بچے کی مراد یہ ہے کہ بچہ جو جی چاہے کھائے، جو جی چاہے کھیلے، اسے کھیلنے کے لیے اور کھانے کے لیے بھی کچھ سختی اور کچھ روایت پسند ہونا چاہیے کہ اسے کیا کھانا ہے، کیونکہ اگر وہ پیزا اور برگر اور اس ٹائپ کی چیزیں بھی کھائے گا تو کیا ہوگا، اور لازمی چیز ہے اس کی صحت اچھی نہیں رہ سکتی ہے۔ کولڈ ڈرنک مستقل پی رہے، آپ دیکھتے ہوں گے کتنے لوگ ہیں جو کولڈ ڈرنک اور ریسٹنگ اور پتہ نہیں کیا کیا اس قسم کی چیزیں وہ پیتے رہتے۔ حالانکہ کوک اور پیپسی بھی آج کل تو خیر چلے بائیکاٹ چل رہا ہے، سب کچھ ہے، لیکن بائیکاٹ ایک الگ روایت ہے، لیکن ہم ان چیزوں کو میں بچوں کو تھوڑا سا اپنے آپ کو محفوظ کریں۔ اکثر مائیں جو ہے بچوں کو جلد تیار کرنے والی غذائیں دے بناتی ہیں، دیکھیے جلدی بن جائے گی، جس میں پاستا یا اسپیگیٹی ہے، نگیٹس ہے، یا پیزا برگر جو بازار کے کھانے ہیں، جیسے سموسے ہیں، رول ہے، یا بسکٹ ہو سکتے ہیں، یہ جو باریک آٹے سے بنتے ہیں یا میدے کے آئٹم سے یہ استعمال کرواتی ہیں، یہ غلط ہے۔ اس کے علاوہ چپس وغیرہ بنا کے دے دیے بچے کو، فرائز دے دی، یا کولڈ ڈرنک اور ڈبہ پیک مشروبات، یہ سب کے سب ہے کہ بچے کے ساتھ جا رہے ہیں، کوئی کون سا ہے گا سلائس اور اس ٹائپ کے جو بھی شربت ہے، یہ سب کے سب بیکار ہوتے ہیں، ان میں شربت کچھ بھی نہیں ہوتا ہے گا، جس میں آرٹیفیشل جیسے چیزیں جو پریزرویٹوز وغیرہ ہے وہ زیادہ سے زیادہ شامل ہوتے ہیں، اور پریزرویٹوز میں تو کوئی سا بھی ہے، میتھائل پیرابین ہو، پروپائل پیرابین ہو، یا اور بھی کوئی چیزیں ہو، وہ سب کی سب صحت کے لیے تو نقصان دہ ہی یہ ہیں گی۔ تو اچھا جب بچہ ان چیزوں کا عادی ہو جاتا ہے تو مائیں شکایت کرتی ہیں کہ یہ بچہ جو ہے پھل سبزی تو کھاتا نہیں ہے۔ تو ابھی میں نے جیسے کہا تھا نا کہ وہ بچہ تھا کہ اس کی ماں تو نہیں تھی، تو غالباً خالہ، کہ جی وہ بچہ جو ہے یہ کچھ کھاتا نہیں ہے، نزلہ کھانسی ہو رہا ہے، سب کچھ ہے، بچہ جو تھا وہ ایک عجیب ضدی اس کو بنا رکھا تھا۔ تو کہتے ہم کیا کریں کہ بچے کو پھل سبزی اگر نہیں کھائے گا تو غلطی بچے کی نہیں ہے، بچے کے ماں باپ کی غلطی ہے۔ بڑے بھی، کیونکہ بڑے بھی اگر یہ چیزیں کھاتے رہیں گے تو عادت تو ان کے بھی اس کی ہو جائے گی۔ میدا یا باریک آٹے سے بنی ہوئی غذا جو ہے وہ بچوں اور بڑوں دونوں کا نظام ہضم بھی خراب کرتے ہیں، اور نظام ہاضمہ کی بہت ساری بیماریوں کا پیش خیمہ بھی ہوتی ہیں۔ بچوں کی جو مناسب نشو و نما کے لیے ہمیں انہیں ہمیشہ متوازن اور توانائی سے بھرپور غذائیں دینی چاہیے۔ اب کہ ہماری ایک چیز آپ اور بھی نوٹ کریں کہ بچوں کی اکثریت جو ہے ورزش ہے، بھاگ دوڑ ہے اور کھیل کود میں دلچسپی نہیں رکھتی۔ کچھ ہمارے یہاں کے حالات ہیں کسی وجہ سے کہ بچوں کو گھر سے باہر بھیجنا موجودہ حالات میں مناسب نہیں ہوتا کہ وہ غلط سوسائٹی کا شکار نہ ہو جائے۔ لیکن اس کے علاوہ ایک اور بھی چیز ہے کہ ہم نے موبائل دے دیا بچوں کو، ٹی وی، ویڈیو گیمز، کارٹون نیٹ ورک، اب ان سب کی وجہ سے بھی نا بچے بھاگ دوڑ اور کھیل کود میں حصہ نہیں لیتے، جس کی وجہ سے ان کی نشو و نما متاثر ہوتی ہے۔ لازمی چیز ہے کہ اب ان کی ایکٹیویٹیز تو ختم ہو گئی نا، ایک ہی جگہ بیٹھے ہوئے یا تو موبائل چلا رہے ہیں یا ٹی وی دیکھ رہے ہیں گے،
تو یہ غلط چیزیں ہیں جو بس والدین کو آسانی ہوتی ہے، انہوں نے 24 گھنٹہ بچے کو موبائل پکڑایا اور خود بھی ایک موبائل اٹھا کے اپنے کام لگ گئی کہ جی میں نے فیس بک دیکھنی ہے، میں نے تو ٹچ میں رہنا ہے نا، کہ ہمیں جیسا سوشل میڈیا سے ٹچ میں رہو، بھائی ٹچ میں نہ رہو، اپنے بچے سے ٹچ میں رہو جو تمہارا آج مستقبل ہے۔ تو وہ بچے پہ توجہ نہیں دیتی، بعد میں بچہ ان پہ توجہ نہیں دیتا۔ تو اب یہ بچے نہیں بھاگے دوڑیں گے تو ان کی نشو و نما میں کتنی مشکل ہوتی جائے گی۔ والدین کو چاہیے کہ بچوں کو روزانہ ورزش کروائیں، ان کو آؤٹ ڈور کھیل کا عادی بنائیں، جسم اور ذہن کی نشو و نما کے لیے پھل ہے، سبزیاں ہیں، دودھ ہے، خشک میوجات آج کل جیسے کہ موسم اتنا اچھا ہے، اس وقت اخروٹ ہے، بادام ہے، پستہ ہے، کاجو ہے، کشمش ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں بچوں کو اس وقت انہیں چاہیے کہ استعمال کروائیں، انہیں دودھ دیں۔ دودھ کا استعمال بہت اچھا ہے گا، دودھ ہے، دہی ہے، یہ سب چیزیں۔ اس کے علاوہ تازہ ہوا میں یعنی کہ صبح کے اندر دوڑے، کراچی کے اندر تو کم سے کم میں تو بھی ہاف سلیف پہنے بیٹھا ہوا ہوں اور کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ مجھے لگے، تو یہ مچھر سے ذرا ڈر لگتا ہے، باقی تو سردی نہیں ہے۔ تو یہاں پہ تو بھائی صبح 5:30 اور 6 بجے، اب تو یہاں کتنے 7:15 7:16 پہ سورج نکل رہا ہے، تو آپ اس سے پہلے 6:45 پہ نماز ہے، 6:40 پہ، تو آپ نماز پڑھ کے بھی جا سکتے ہیں، واک کرنے نماز سے پہلے بھی جا سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ جی سردی ہوگی تو باہر کیسے نکلے، فوگ ہے یا اسموگ ہے، کچھ بھی ہے، تو ایسے کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو یہاں پہ تو کم سے کم یہ لوگ جو ہے اپنے بچوں کو ورزش کرائے، دوڑے بھاگے، آج کل تو اسکول کی چھٹیاں ہیں تو اور بھی آسان ہے۔ کوشش کریں کہ بچوں کے لیے نت نئی ڈشز تیار کریں، لیکن وہ ایسی ڈشز نہ ہو کہ ہمیشہ جو ہے ایک ہی جیسی چیز ہے بچے کو بنا کے دیے جا رہے ہیں تو بچہ بور ہو جائے۔ یعنی کہ بچوں کے کھانے نا یکساں قسم کے نہ ہو، کھانا مزیدار ہو، غذائیت سے بھرپور ہو، جبکہ بازاری کھانوں سے پرہیز کریں۔ بچوں کو کھانے کی طرف رغبت پیدا کرے، کیونکہ بچہ ذہنی طور پر کھانے کو تیار نہیں ہوتا، اور مائیں ہماری کرتی کیا ہے، بچے کے ہاتھ میں موبائل دیا اور خود چلو وہی لگا دیا۔ وہ ایک دفعہ ایک کارٹون بنایا تھا نا کہ انہوں نے بچے کو فیڈر دیا ہوا ہے، تو فیڈر جو ہے بلی کے منہ میں ہے اور بچہ جو ہے وہ اپنے ایسے ہی وہ موبائل دیکھ رہا ہے، اما اپنے الگ موبائل میں لگی ہوئی ہیں۔ تو بالکل حقیقتاً اب یہ سب چیزیں ہو گئی ہیں اب ہماری والدین کے پاس، کیونکہ شاید موبائل وبائل اور اس ٹائپ کی سہولتیں نہیں تھیں، ان کے زمانے تو فون بھی خال خال ہوتے تھے، شکر اللہ کا کہ ہمارے یہاں تھا فون، تو سب لوگ آیا کرتے تھے فون کرنے کے لیے، اور پھر سب کو اطلاع بھی دینا پڑتی تھی کہ جی آپ کا فون آیا تھا اور آپ کو یہ تھا۔ تو بہرحال جب ہم تھوڑا بار بار ٹاپک سے ہٹ جاتے ہیں، تو یہ سب چیزیں جب ہم کرتے ہیں تو اس سے بچے کا ہاضمہ جو ہے نا ٹھیک طریقے سے کام نہیں کرتا، اور اس کی صحت پر جو ہے منفی اثرات بنتے ہیں۔ ہم صحت کے حوالے سے جب بات کریں گے بچے کی، تو گھر میں کوئی سینڈوچ بنا لیں، مچھلی، گائے، بکرے کے گوشت کے ہوں، مرغی ذرا استعمال نہ کریں تو یہ بہتر ہے۔ یہ چیز بچے جو ہے باقی شوق سے کھا لیتے ہیں، بس ان کو اپنے ٹیسٹ لگانا ہے۔ اس کے ذریعے بچوں کو پروٹین و توانائی حاصل ہوتی ہے۔ کلیجی ایک وقت تھا کہ کلیجیاں جب قربانی ہوتی تھی خاص طور سے، تو کلیجی بڑے شوق سے کھائی جاتی تھی کہ جی گردے اور کلیجی جلدی سے بن رہے ہیں اور جلدی سے کھا لو۔ اب تو سب ہم بھی بانٹ دیتے ہیں، ہمارے یہاں بھی اب یہ سب رواج ذرا ختم ہی ہو گیا، حالانکہ بہت اچھی چیز ہے کہ ہمیں کلیجی کیا استعمال کریں۔ میں تو جو آج کل جب خاص طور سے انفرٹیلٹی کے لوگ ہیں ان کو تو خاص طور سے کہتا ہوں، لیکن وہ بھی زیادہ تر منہ ہی بنا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی بکرے کی کلیجی لے لو، گائے کی کلیجی لے لو، تھوڑی سی کلیجی بھون کے ہفتے میں 2 دن بھی کھا لو تو تمہارے لیے بہت اچھا ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ہمیں چاہیے کہ دودھ دہی کی بنی ہوئی اشیاء، مکھن، شہد کا استعمال کریں، لیکن مارجرین نہ دیں۔ ہمارے یہاں مارجرین کا بڑا شوق ہو گیا ہے کہ جی مارجرین دے دی جائے، اس سے بہتر ہے تو پھر آپ کے گھر میں جو کوئی گھی لگا لیں یا دیسی گھی کا استعمال کر لیں۔ بچوں کو پھلوں اور سبزیوں سے رغبت دلائیں، بچوں کو کہانیاں سنائیں۔ بچے کہانیوں کی دلچسپی میں بھی اکثر کھانا کھاتے ہیں، لیکن آج کل کی مائیں وہی ہے کہ کارٹون نیٹ ورک کیا دے دیتی ہیں کہ پکڑو بیٹا یہ لو اور یہ کرو، مطلب یہ ان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ بچپن کی سے اچھی صحت مند غذا کھانے سے اور حفظان صحت کے اصولوں پر عمل کرنے سے بچے بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے اور وہ بیمار بھی نہیں ہوں گے۔ بچوں کو اب تلقین کریں کہ بازار کی غیر معیاری، غیر صحت بخش اور توانائی سے یعنی کہ غیر بخش توانائی بخش نہیں ہیں، غیر صحت بخش غذائیں ہیں جن پر مکھیاں اور دھول مٹی بھی جمع ہوتی ہیں، وہ نہ کھائیں۔ پھر تربیت کا مرحلہ یوں بھی ہے کہ آپ کھانے سے پہلے ہاتھ صابن سے دھوئیں۔ ہم مسلمان جو ہیں تو اللہ کا شکر ہے، تو ہمیں چاہیے کہ بچوں کو بتائیں کہ جی کھانا کھائیں تو بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھائیں۔ صاف ستھرا رہنا اور ہاتھ دھونا یہ بھی صحت کے لیے اولین شرط ہے۔ اصل میں جب ہم بچوں کی صحت کی طرف سے فکر مند ہوتے ہیں نا،
تو یہ بھی بچوں کی کردار سازی اور تربیت کا ہی مرحلہ ہے. مطلب آپ نے اس کو سکھایا کہ جی بسم اللہ پڑھو، آپ نے کہا صاف ستھرے رہو، آپ نے اس کو کی بہت ساری خراب چیزوں کے بارے میں بتا دیا، تو یہ بھی اس کی کردار سازی تو ہو ہی رہی نا، یہ بھی ایک طریقے کی اس کی تربیت ہی ہے. اچھا، اکثر گھروں میں دیکھا گیا ہے کہ سب لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتے. جیسے دادا دادی ہیں، وہ اپنے کمروں میں کھانا کھا رہے ہوتے ہیں یا ان کے ساتھ بیٹھنا مناسب خیال نہیں کیا جاتا. یہ سب چیزیں جو ہے نا بچوں کی نفسیات پر برا اثر ڈالتے ہیں. وہ گھر جس میں بزرگ نہیں ہوتے، یعنی بچوں کی اخلاقیات کو سدھارنے والے یا ان کی کردار سازی کرنے والے نہیں ہوتے. کیونکہ دادا دادی یہ بزرگ جو ہے نا، یہ بچوں کے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں، بچوں کو پٹائی سے بھی بچاتے ہیں، ان کی اخلاقی تربیت میں اہم رول ادا کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کی اولاد وہ نہیں کرتی جو آپ کہتے ہیں، بلکہ وہ کہتی ہے جو آپ کرتے ہیں. حدیث پاک بھی ہے کہ جس کے یہاں اولاد ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اولاد کا اچھا نام رکھے اور پھر ان کی اچھی تربیت کرے. اگر ہم بچوں کے مشکل نام یا پھر ان کو الٹے سیدھے ناموں سے پکارتے ہیں تو بچے نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں، کیونکہ اسکول اور محلے کے بچے جو ہے ان کے نام کا مذاق اڑاتے ہیں. تربیت کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ جب بھی ہم کسی بچے کو کوئی کام سکھائیں کہ بچے یہ کام کرو، جیسے کھانا کھانا ہے، ہاتھ دھونا ہے، کپڑے بدلنا ہے، باتھ روم کا استعمال ہے، تو اس کی دعائیں بھی دروازوں پر ہی لکھ دیں اور بچوں کو پیار سے ان کی اہمیت بتائیں. خود ہی بچے کے سامنے زور سے پڑھیں. سلام کرنا یا مصافحہ کرنا، بچوں کو گلے لگانا، ان کو ان کی کامیابی پر مبارکباد دینا، خوش ہونا، ناکامی پر ان کو تسلی دینا اور آئندہ کامیابی پر تنقید کرنا، مطلب یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جو بچوں کی تربیت کے لیے بہت ضروری ہیں. حتیٰ کہ اگر آپ بچوں کے بالوں میں بھی کنگھی کریں تو اس کو بتائیں کہ ہمارے پیارے نبی کی سنت ہے. جب میں نے پڑھا تھا کہ جس کے بال ہو اسے سنوارنا چاہیے، تو ہم سب کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو اچھی طرح سے تربیت کریں. مطلب ان کو یہ ساری چیزیں اگر ہم ان کو سکھائیں، اچھا ہم دین اس کا بھی سمجھ کے سکھائیں کہ بھائی دیکھو تمہارے دین میں یہی سب کچھ ہے کہ سلام کرنا، ہاتھ دھونا ہے تو بسم اللہ پڑھو، کپڑے بدلنے کی دعا ہے، یہ باقی چیزوں کی تھی ہے. تو یہ سب جو چیزیں ہیں اگر ہم ان کے سامنے کریں کہ کوئی آ جائے، مہمان آئے تو آپ آگے بڑھ کے سلام کریں، مصافحہ کریں، مہمان کے جانے تک اس کو مطلب دروازے تک چھوڑ کے آئیں کہ یہ ہے. اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بچوں کی کامیابیوں پر خوش ہوں، ان کو خوشی ان کو بتائیں کہ ہاں دیکھو ہمیں بہت خوشی ہوئی. ڈانٹنا یا مارنا کبھی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتا، لیکن اگر ہم ان کو پیار سے سمجھا دیں کہ بیٹا دیکھو یہ چیزیں تمہارے لیے کتنی ضروری ہے، تو ہم ان کی ایک اچھی تربیت کر رہے ہیں. اس طرح کی تربیت کرنے سے نا بچوں کی صحت اور کردار سازی پر اثر اچھا پڑے گا، وہ آگے چل کر معاشرے کے لیے مفید اور کارآمد بھی ثابت ہوں گے. بے شک اسے ہے نا بچے قدرت کا حسین تحفہ ہیں، جیسے میں نے بھی اسے لکھا تھا نا، بے شک قدرت کا حسین تحفہ ہیں، ہم رونقیں خوشیاں انہی کے دم سے ہیں. ہر بچہ جو ہے وہ اپنے والدین سے بہت کچھ سیکھتا ہے، عام طور پر والدین ہی اس کے آئیڈیل ہوتے ہیں. تو بچوں کی جو تربیت گھر میں ہو سکتی ہے وہ ہم آج کل کے بڑے بڑے نام اور مشہور اسکولوں میں نہیں ہو سکتی. وہ سارے اسکول جو ہے نا بچوں کو صرف پڑھاتے ہیں، جبکہ کردار سازی جو ہے گھر میں ماں باپ اور بزرگوں کے زیر سایہ ہی ہو سکتی ہے. والدین کو چاہیے کہ بچوں کے سامنے اپنے بڑوں، بہن بھائیوں یا دوستوں کی برائیاں نہ کریں، نہ آپس میں جھگڑا کریں، کیونکہ آپس میں لڑائی کے بعد تو غصہ بچوں کی پٹائی کی صورت میں اترتا ہے، جس سے بچے ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں اور ماں باپ سے نفرت کرنے لگتے ہیں. تو اب ان کو بچوں کو جہاں بھی پیار محبت ملتی ہے وہ اسی طرف چل پڑتے ہیں. تناؤ والا ماحول جو ہے وہ بچوں کی خود اعتمادی کو متاثر کرتا ہے، بچہ ذہنی طور پر پریشان ہو کر پڑھائی میں کم دلچسپی لیتا ہے. تو یہ چیزیں ہمارے سوچنے کی ہیں کہ یہ ہر وقت بچہ خوفزدہ سا کیوں ہے، بھوک نہیں لگ رہی، پیاس نہیں لگ رہی، کہیں وہ خوفزدہ ہو رہا ہے آپ ہی کی وجہ سے ہو رہا ہے، یا باہر اس کے ساتھ کوئی معاملہ ہوا ہے، یا اسکول میں کسی نے اسے ڈرایا دھمکایا ہے. تو ماں باپ کو چاہیے کہ مہمانوں کے سامنے نا بچوں کو برا بھلا نہ کریں، مہمانوں کے سامنے تو بالکل بھی نہیں ڈانٹیں، بلکہ دوسروں کے سامنے بچوں کی خوبیاں بیان کریں. اس طرح بچوں کی حوصلہ افزائی ہوگی اور بچہ خوش ہوگا. اسی لیے جب کہا جاتا ہے نا کہ جب بھی بچوں کی تربیت کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو والدین پر ہی آ کر ختم ہو جاتی ہے، جبکہ باقی رشتہ دار، استاد اور دوست بھی شعوری یا شعوری طور پر اپنا کردار ادا کرتے ہیں. لیکن اصل ذمہ داری تو والدین کی ہی ہوتی ہے، کیونکہ بچے زیادہ تر ان کے بعد وقت گزارتے ہیں یا پھر اسکول میں. اگر اسکول اچھا نہیں ہے، اسکول کے اندر کچھ ایسی باتیں ہیں تو آپ کے لیے زیادہ مشکل ہوتی ہے اس بچے کے لیے. اس کو تو ہمیں چاہیے کہ بچے سے معلومات کریں، بیٹا اسکول کیسا ہے، اسکول میں کوئی تنگ تو نہیں کرتا، آپ تو تنگ نہیں ہوتے، آپ کیا کہتے ہیں، آپ کو بچوں کے ساتھ محبت سے رہنا چاہیے. ہر باتیں لوگوں سے شکایتیں نہیں کرنی چاہیے کہ اسکول جا کے شکایتیں کر رہے ہیں کہ جی دیکھیں فلانے ہمارے بچے کے ساتھ ایسا ہوا.
تو بس یہی ساری چیزیں ہیں، یہ بچوں کی کردار سازی کے حوالے سے ہے۔ اب بچے بڑے ہو رہے ہیں تو ہم آہستہ آہستہ اور بڑے بچوں کے حوالے سے بھی بات کریں گے، لیکن جو بچے ابھی پیدا نہیں ہو سکے ہیں ان کے حوالے سے بھی انشاءاللہ آئندہ سیشن کے اندر یا آئندہ فرائیڈے کو ہم اس سے بات کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ بھیا، اللہ حافظ۔